أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اس رب العالمین کی حمد و ثنا جو تنے تنا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء رسول پر، خاص کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ انسان جب اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے اور جیسے وہ بچپنے کی دہلیز کو پار کرتا ہے اور وہ شعور کی صورت کو اختیار کرتا ہے، تو اس انسان کے اوپر ذمہ داریاں لائق ہو جاتی ہیں کہ ایک انسان جو اب سمجھدار ہو چکا ہے، اس کے اندر شعور داخل ہو چکا ہے، تو اب اس انسان کو اس دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اور کن کاموں کو کرنا ہے یا کن کاموں کو نہ کرنا ہے، اس کے اندر یہ سمجھ آ چکی ہوتی ہے، تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جو مدت دی ہے اس دنیا کے لیے، یا یوں کہیں اس انسان کے پاس جو زندگی ہے، اس زندگی کا وہ انسان اس دنیا میں کس طریقے سے یوز کر رہا ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر 50 یا 60 سال کی زندگی دی ہے، تو وہ اپنی زندگی کا معائنہ کرے کہ اس نے اپنی اس زندگی کے ان سالوں کو کہاں خرچ کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ایک انسان جس کو ہم نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، اور میری بنائی ہوئی تمام چیزوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کو جو زندگی ملی ہے وہ ایک مدت کے لیے ملی ہے، اور یہ مدت پوری ہونے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرشتہ ہمارے پاس آئے گا اور ہماری روح کو قبض کر کے لے کے چلا جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی جو اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتوں سے بھری ہے، کیا ہم نے ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے اس دنیا کے اندر یوز کیا، یا جو چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیا ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جس سے ہم اور آپ بالکل غافل ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناءک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ یہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کہ 5 چیزیں جو تمہارے پاس ابھی موجود ہیں، تو ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت کا معنی یہ ہوتا ہے جو لفظ غنم سے بنا ہے اور
चर्बी में बकरी को। और अगर कुछ लोगों ने देखा होगा तो वो ये जानते होंगे कि जब चरवाहा अपनी बकरियों को ले करके कहीं निकलता है तो वो एक लकड़ी लिए रहता है और बकरियों को हाँकता रहता है कि वो किसी के खेत में घुस करके किसी का नुकसान ना कर दे। वो चरवाहा उन बकरियों के लिए बड़ा चुस्त फुरुस्त और बड़ा समझदार होता है कि ये किसी का नुकसान न करे, चाको चौबंद होता है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चीज की तरफ इशारा करा कि जिस तरीके से वो चरवाहा अपनी बकरियों को किसी का नुकसान नहीं करने देता और उसके अंदर चाको चौबंद रहती है और फुर्ती होती है कि मेरी बकरियों या मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, वो एक्टिव होता है। तो उसी तरीके से तुम लोग भी एक्टिव हो जाओ कि पांच चीजों के आने से पहले तुम लोग गनीमत समझ लो, उनकी अहमियत को समझ लो। पहली चीज क्या बयान की गई कि शबाब का कब्ल हरामी, कि अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो, कि अभी तुम जवानी की हालत में जो काम कर सकते हो वो बुढ़ापे की हालत में नहीं कर सकते। और अपनी मालदारी को अपनी फकीरी आने से पहले गनीमत समझ लो। ऐसा ना हो कि आपके घर वाले आपको आपकी जायदाद से बेदखल कर दे और आपके पास फूटी कौड़ी ना बचे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते रहो, इससे पहले कि तुम इस दौलत से महरूम हो जाओ। तीसरी चीज क्या बयान की कि जो तुम्हारे पास खाली वक्त है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करो। ऐसा ना हो कि तुम मशगूल हो जाओ और अपनी जिंदगी को गनीमत समझो कि तुम्हारे ऊपर मौत का फरिश्ता आ जाए। तो इन तमाम चीजों को इंसान को गौर करना चाहिए कि उसके पास अगर मालो दौलत है, उसके पास वक्त है, उसके पास अभी जिंदगी है, अभी मौत नहीं आई है, तो अपनी इस मौत को आने से पहले अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च कर दो और इस दुनिया के अंदर कामयाब इंसान बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही चीज इरशाद फरमाई की कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। कि हर एक नफ्स को मौत का मजा तो चखना है और ये मौत ऐसा मजा है कि जिसको चखने के बाद इंसान उसका जायका भी नहीं बता सकता। एक इंसान दुनिया की तमाम नेमतों को खाता है और उस इंसान को उसका जायका पता होता है, लेकिन ये मौत ऐसा जायका है कि जो इंसान इसको एक बार चख लेगा उसके जायके को बता नहीं पाएगा, अब उसके पास वक्त नहीं होगा। और जब एक इंसान मरता है तो उसके घर वाले ये सोचते हैं, जो उसके पास बैठे होते हैं, कि मैं सबसे करीब इसके हूँ और मैं इसके हाल चाल को देख रहा हूँ, मैं इसको खिला पिला रहा हूँ, वो अपने आप को सबसे ज्यादा करीब उसके समझता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान करता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, कि उस इंसान के सबसे ज्यादा करीब तो मैं होता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे सबसे ज्यादा करीब है, फिर भी हमारे दिल और दिमाग में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर गायब हो चुका है। और एक इंसान इस दुनिया की कामयाबी को असल कामयाबी समझता है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान कर रहा है कि ये दुनिया की कामयाबी तो बेकार की कामयाबी है। ये कामयाबी जो दुनिया में तुम समझते हो ये तो धोखा है। कामयाबी तो वो है कि मरने के बाद फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह, कि तुमको जहन्नम के अजाब से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो ये मौत बहुत ही अहम चीज है। ये जो जिंदगी है ये हमारी जिंदगी बहुत अहम है। इसके पल पल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए खर्च कर दो। इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सर्फ कर दो, क्योंकि कब मौत
मौत आ जाए, इंसान की मौत का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तमन्ना करने से मना किया, बयान किया, ला यतमन्ना यन्ना अहदुकुमुल मौत लिजुर्रिन नज़ल बिही, कि कोई इंसान मौत की तमन्ना ना करे। अगर उसके ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो एक इंसान मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि अगर मौत आ गई, ये जिंदगी खत्म हो गई, तो तुमको जो इस दुनिया के अंदर काम करना था वो तुम नहीं कर सकते। तो इसलिए मौत की तमन्ना ना करो, और अगर फिर भी तुम्हें मौत की तमन्ना करना भी है तो अल्लाह रब्बुल नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक तरीका बताया कि एक इंसान मौत की तमन्ना ना करे, अगर फिर भी वो करना चाहता है तो इस तरीके से करे कि अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर मुझे जब तक के जिंदा रख, जब तक के मेरे लिए खैर हो, जब मेरे लिए कोई खैर ना बचा हो तो मुझे इस दुनिया से उठा ले। तो इन तमाम बातों से पता ये चला कि ये जो जिंदगी है ये बहुत कीमती है, और जिस तरीके से एक इंसान अपने कारोबार को करता है और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जुस्तजू करता है, भाग दौड़ी करता है, तो हमें भी अपनी आखिरत को संवारने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी करना है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को फॉलो करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अगर इस आयत पे गौर किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों के लिए इसमें बहुत बड़ी चीज छुपा रखी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। मतलब कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक इंसान को हर वक्त डरते रहना है। लेकिन देखा ये जाता है कि हर एक इंसान ये कहता है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत डरता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर मेरे दिल में बहुत है, मैं तो अपने हर एक काम को करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता रहता हूँ। लेकिन वाकई में क्या वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर रहा है? क्योंकि कहने को तो एक इंसान कुछ भी कहे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत डरता हूँ, उसके डर का पता तब चलता है जब वो डर उसे अमल के ऊपर आमादा कर दे। एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर रहा है लेकिन वो नमाज का पाबंद नहीं है। एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर रहा है लेकिन वो दीन के कवानीन की धज्जियां उड़ाने पे लगा हुआ है। एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर रहा है, दूसरों को गाली भी देता है, दूसरों को बेइज्जत भी करता है, दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश भी करता है। तो क्या हमारी जुबान से सिर्फ ये कह देना कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर रहा हूँ, तो वाकई में क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर रहे हैं? क्योंकि इस आयत में उसी चीज की तरफ इशारा किया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि तुम्हारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर इस तरीके का होना चाहिए कि वो डर तुम्हें अमल के ऊपर आमादा कर दे, तुम अमल करने वाले हो जाओ। फिर बयान किया गया कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि ये दो दुनिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह और इरशाद फरमाया, कुल वल्लज़ी ज़राअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर बो दिया है, इस दुनिया के अंदर तुम्हें फैला दिया है। और जिस तरीके से एक किसान जब खेती करता है तो वो खेत में अनाज को बोता है और उस फसल को हर मुसीबत से बचाता है, और उसके बाद जब उस कटाई का वक्त आता है तो उस फसल को काट करके ले जाके बाजार में बेचता है या उसे घर पे ले जाके रख देता है।
تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا کے اندر بو دیا ہے، اس دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے، اور تمہیں یہاں سے کاٹ کے لے جا کے کہاں جانا ہے؟ آخرت میں۔ ایک انسان کی جب موت آئے گی، جب تک کہ ایک انسان کی آنکھ نہیں بند ہوئی ہے وہ دنیا میں، اور جیسے ہی اس انسان کی آنکھ بند ہوئی وہ انسان آخرت میں چلا گیا۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو کیوں دی ہے؟ خالی موج مستی کے لیے نہیں دی ہے، خالی دین کی، اللہ رب العالمین کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کے لیے دی ہے، اس کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ انسان جنت میں کیسے جائے گا، اور اگر ایک انسان جہنم میں جانا چاہتا ہے تو وہ جہنم میں کس طریقے سے جائے گا۔ آج ہر ایک انسان کا دعویٰ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اور وہ یہ کہتا بھی رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، اگر ہم سے کچھ گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے گا۔ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہم سے چاہے جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہو جائیں، اگر ہم نے توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالا جائے گا اور پھر انہیں جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، لیکن جنت میں جانا اور جہنم میں جانا کوئی آسان کام تھوڑی نہیں ہے، اس کے لیے بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز ارشاد کی کہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمقارب، کہ اگر ایک انسان جہنم میں جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے، اگر ایک انسان جہنم میں جانا چاہتا ہے تو اس کا دل، اس کا دماغ جو کہہ رہا ہے اس کو کرتے رہیے، آپ کا جہنم میں جانا بالکل آسان ہو جائے گا۔ یہ حفت النار بالشہوات، کہ جہنم میں اگر تم جانا چاہتے ہو تو کرو اپنی مرضی کی، اس دنیا میں جس طریقے سے تمہیں رہنا ہے رہو، جو چاہے دل کرے وہ کرو، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہو وحفت الجنت بالمقارب، تو جنت کو تو پریشانیوں سے گھیرا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں ہے، آپ کا روزہ رکھنے کا دل نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو وہ کام کرنا ہے، تب جنت ملے گی۔ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے کہ ایک انسان صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا رحم جس کے اوپر ہوگا وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن اس دنیا کے اندر ہمیں جو اعمال کرنے ہیں ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو جنت میں بھی اگر ایک انسان جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہے، اور اگر ایک انسان جہنم میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہے۔ جنت میں جانا ہے تو جو دین کے کام ہیں اس میں پریشانیاں آتی ہیں، جو اللہ رب العالمین کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنے میں پریشانیاں آتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہہ دی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے میں پریشانیاں آتی ہیں، تب جنت ملے گی۔ اور اگر ان تمام چیزوں کو طاق میں رکھ دو اور اپنی مرضی سے دنیا میں جیو تو جہنم میں بڑی آسانی سے جا سکتا ہے ایک انسان۔ اور اس انسان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ تاکید کر دی، جو انسان کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی وهو العذاب العلیم، کہ جہاں اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو وہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ چھپا لیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے،
لیکن دوسری جگہ وہی اللہ رب العالمین عذاب بھی دینے والا ہے. وَأَنَّ عَذَابَ وَهُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے معاف کرتا ہے اس طریقے سے وہ تمہیں عذاب بھی تو دے گا, تمہارے گناہوں کی سزا بھی تو تم کو دے گا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو ذکر کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں, جتنے بھی اللہ رب العالمین نے نبی, ولی, پیغمبر, صحابہ, انسان سب کو موت دی ہے, کسی کو باقی نہیں رکھا, کیونکہ موت کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے. یہ زندگی تو ایک عام زندگی ہے, یہ کچھ مدت کے لیے ہمیں امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے. ابھی ہم یہاں سے جب پاس ہو کے جائیں گے اور ہمارا رزلٹ جب ملے گا, پتہ تو تب چلے گا کہ اس دنیا کے اندر ہم کس لائق کے تھے, کہ واقعی میں ہم اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے والے تھے یا ہم اللہ رب العالمین کے دین کی دھجیاں اڑانے والے تھے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یہی تھی. ایک انسان بہت سی دعا مانگتا ہے, لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کیا ہوا کرتی تھی جس کو وہ کثرت سے کیا کرتے تھے, کہ اکثر دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے دعا یہ ہوتی تھی کہ وہ دنیا کی بھی بھلائی چاہتے تھے اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتے تھے, وقنا عذاب النار, اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے. اس چیز کی دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس دنیا اور آخرت کی بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچائے رکھے. تو پتہ یہ چلا کہ جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے, کہ ایک انسان اگر اس دنیا میں ماچس کی ایک تیلی سے جل جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے, وہ تڑپ اٹھتا ہے, اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اور ہم جہنم کے عذاب کو, جہنم کی آگ کو معمولی سمجھ رہے ہیں. تقاد تمیز من الغیظ, کہ جہنم تو ایسی ہوگی کہ جیسے لگے گا کہ پھٹ جائے گی. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر کیا کہ جہنم کو یوت ابھی جہنم یوم القیامت, کے قیامت کے دن جب جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں ہوں گی اس جہنم کی, اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتنی بڑی جہنم تیار رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک انسان جہنم میں جائے گا, لیکن ہر 1,000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک انسان جنت میں جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو کتنا وسیع بنایا ہے. تو پتہ یہ بھی چلا کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے نافرمان لوگ بہت ہیں, جو اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے تو آئے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر جا رہے ہیں اور تیری توحید پہ چلیں گے اور تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے, لیکن پھر بھی وہ کر اپنی مرضی کے رہے ہیں. تو جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا اور وہ غصے کے مارے پھٹ رہی ہوئے گی, اور جب سب کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم اللہ رب العالمین سے کہے گی حل من مزید, کیا کوئی اور بھی ہے, اور کچھ باقی ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی ڈال دے میرے اندر کہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے. تو جہنم اتنی وسیع ہے, تو ہر ایک انسان کو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان اس امتحان سے پاس ہو جائے. ارے صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا کہ جب ان کے سامنے جہنم کی اور عذاب قبر کی کوئی آیت آ جاتی تھی تو پڑھتے پڑھتے رونے لگتے تھے اور بے ہوشی طاری ہونے لگتی تھی. لیکن ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم کتاب و سنت کی کوئی بات سن لے, ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. ہمیں کچھ بھی سمجھا دیا جائے وہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں بیٹھنا ہے تو نہیں بیٹھنا ہے.
क्योंकि हमें इस दुनिया से मोहब्बत हो गई, हमें इस दुनिया से मोहब्बत हो गई है कि हम इस दुनिया में सिर्फ अय्याशी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी की करना चाहते हैं, जो हमारे समझ में आए वो करना चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर और जिक्र किया कि जन्नत में कौन लोग जाएंगे और जहन्नम में कौन लोग जाएंगे। तो जन्नत और जहन्नम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई इसलिए है कि जो हमारी बातों को मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो हमारी नाफरमानी करेगा उसे हम जहन्नम में भेज देंगे। लेकिन जन्नत और जहन्नम में अक्सर तादाद होगी किसकी? जन्नत में सबसे ज्यादा गरीब लोग जाएंगे। फराई तो अक्सर अहल फकरा, कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि हमने जन्नत में गरीबों को देखा है, फकीरों को देखा है। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे मालो दौलत से नवाजा है वो जन्नत में नहीं जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन जो अक्सरियत होगी वो गरीब और फकीरों की होगी जो जन्नत में जाएंगे। और जहन्नम में कौन जाएगा? जहन्नम में अक्सर तादाद औरतों की होगी। ऐसा नहीं है कि मजहब इस्लाम को औरतों से कोई दुश्मनी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गलत चीज हमें बता दी, बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज दिखाई गई कि आप एक बार जन्नत और जहन्नम का मुआयना कर लीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा कि उसमें औरतों की तादाद ज्यादा है, और उसकी वजह क्या थी? यकफुरना रसीर, कि वो शोहरों की नाफरमा बरदार होती है। कि एक इंसान पूरी जिंदगी उनके पीछे खर्च कर दे और अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो जाए तो उनका एक ही जुमला होता है कि आज तक तुमने मेरे साथ किया ही क्या है। और वो लान तान करने वाली होती है कि जहां बैठेंगी वहां बुराई। घर के जो कलेश है वो औरतों ही की वजह से होते हैं, तो इस वजह से औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की तरफ भी इशारा कर दिया कि जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नम में कौन जाएगा। अब एक इंसान खत्म हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरिश्ता उसके पास आया और उसकी रूह को निकाल के ले गया। तो उस इंसान के पीछे जो मर गया है, अब उसके घर वाले भी उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। एक इंसान ने जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है, अपने घर को घर नहीं महल बनाया है, अब उसकी आंख बंद होने के बाद उस घर में उसके लिए जगह नहीं है। अगर आप अभी मरे हैं तो उस घर में आप मुश्किल से मुश्किल 24 घंटा भी नहीं बिता सकते कि अब आपको दूसरे घर जाना है। अब आपको दूसरे घर जाना है जो आपका असल घर है, यानी कि कब्र। अब आपको कब्र में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चीज की तरफ इशारा किया कि यतबउल मय्यतु सलासतुन, कि मय्यत के पीछे 3 चीजें चलती हैं, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, कि उसकी अहलो अयाल, उसका माल और उसका अमल। फयर्ज इस्नाने, और 2 चीज लौट के आ जाती हैं। कौन सी चीजें? अहलुहु व मालुहु, उसके अहलो अयाल और उसका माल लौट आता है। वयब्का वाहिदुन, और एक चीज बाकी क्या रहती है? उसका अमल बाकी रहता है। उसने जो अच्छे अमाल किए होंगे, अच्छे या खराब, अब उसका अमल उसके साथ है। एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी पैसा कमाने के लिए, न हलाल की तमीज रखी न हराम की तमीज रखी, कि किसी का भी पैसा किस तरीके से खाया जाता उसका जहन ये था, किसी का हक किस तरीके से मारा जाता उसका जहन ये था, और उसने अपनी प्रॉपर्टी तो बना ली, इस दुनिया में मालदार तो कहलाया गया, लेकिन ये माल सबसे पहले साथ छोड़ रहा है।
اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے سب سے پہلے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. جن کے لیے ایک انسان اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، وہ دونوں چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، اس کے ساتھ نہیں جاتی ہیں. اور ساتھ جاتا کیا ہے؟ اس کا عمل جو اس نے اس دنیا کے اندر کیا تھا. کیونکہ ایک انسان کا حساب و کتاب تو اس کے اعمال کی وجہ سے ہوگا، کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کا حساب کتاب بھی آسان ہے، اگر اس کے اعمال برے ہیں تو اس کا حساب کتاب تو وہیں پہ ٹپ ہو جائے گا اور وہ وہیں پہ پھنس جائے گا. تو ایک انسان کو ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو زندگی ملی ہے ہمیں یوں ہی نہیں ملی ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا ہی کیوں کیا؟ پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ لوگ میری عبادت کریں. اب ایک انسان مر گیا اور اس کو کندھے پہ اٹھا کر کے جب قبر تک لے کے جایا جاتا ہے، اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها علی عناق فاحتمل الرجال علی عناقهم، کہ جب لوگ اس جنازے کو اپنے کندھے پہ اٹھائے رہتے ہیں تو اس میں بھی دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کچھ بیان کرتے ہیں. ایک انسان مر گیا اور مرنے کے بعد ٹائم رکھا گیا ہے کہ 10 بجے مٹی ہوگی اور فلاں قبرستان میں اس انسان کو دفنایا جائے گا. اب تیاری ہو گئی کہ وہ گاڑی لے کے آؤ جس میں پہیہ بھی نہیں ہے، کہ زندگی بھر ہم گاڑیاں بدل رہے ہیں، زندگی بھر اپنے پیسوں کی شو آف کر رہے ہیں، لیکن اب مرنے کے بعد نہ ایک چونی ہمارے ساتھ جا رہی ہے نہ وہ گاڑی جا رہی ہے. جا کیا چیز رہی ہے کہ ہمیں مجبوری میں لوگ کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور کسی انسان کے اندر یہ طاقت بھی نہیں رہتی ہے کہ وہ اٹھائے اور قبرستان میں جائے. لوگ کندھے بدلا کرتے ہیں، لوگ کندھے بدل کے اس کو کندھے دے رہے کہ وہ اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ وہ خود چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی روح نکل چکی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی راہ پہ چل چکا ہے، اب اس کے فیصلے کا دن آ چکا ہے. تو دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. فَإِن كَانَ صَالِحًا، کہ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، کہ مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو. اس کو اس دنیا سے محبت نہیں ہوتی ہے. کہ اگر بندہ نیک ہے، اللہ رب العالمین کے قوانین پہ چلنے والا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اور اس دنیا کے اندر اس طریقے سے اس نے زندگی گزاری ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے، تو اس انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو. یہ دنیا اس کو لات مارتا ہے، یہ تو دنیا بیکار کی چیز ہے جس کے لیے تم مرے جا رہے ہو. ارے اپنے پیسے کے اوپر گھمنڈ کرتے ہو، اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ کرتے ہو، اپنے مکانوں کے اوپر گھمنڈ کرتے ہو، سب یہیں سے رہ جائے گا اور تمہارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا. عمل جائے گا جس کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو. اور وَإِن كَانَ غَيْرَ صَالِحَةٍ، کہ اگر بندہ غیر صالح ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے یا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، کہ ہائے میری بربادی مجھے کہاں لے جا رہے ہو. کہ اس انسان نے تو اپنی مرضی سے دنیا کے اندر زندگی گزاری تھی، دوسروں کو ذلیل کیا تھا، دوسرے کے پیسوں کو کھایا تھا، حرام کی کمائی سے اپنے گھر بار کو چلاتے تھے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے، دوسرے کے حق کو مارتے تھے. تو وہ اس کو دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا کہ اس دنیا کو میں کیسے چھوڑوں. تو وہ کہے گا یا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، کہ ہائے میری بربادی مجھے کہاں لے چلے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ دو. اور اس کی آواز کو انسان کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے. اگر انسان کو اس کی آواز کو سنا دیا جائے تو انسان وہیں مر جائے گا. اتنی شدید اور اتنی سخت آواز میں وہ انسان بولتا ہوتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے تھا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی بہت ہی قیمتی ہے.
کہ اگر ایک بار زندگی مل گئی تو دوبارہ تو ہمیں حشر کے دن اٹھایا جائے گا اور اس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. اس دنیا کے اندر ہم دوبارہ نہیں آ پائیں گے، کیونکہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنمیوں کو جنت کی نعمتیں دکھائی جائیں گی تو اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ رب العالمین تھوڑی سی مدت دے دے، دنیا کے اندر بھیج دے، ہم کچھ ایسے اعمال کر کے آئیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، بہت وقت تھا تمہارے پاس. فرشتہ ڈانٹ دے گا کہ چپ، یہیں پہ کھڑا ہو جائے. دنیا کے اندر تو نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی تھی، اس کی تو نافرمانی کرتا رہا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا، تو اب تو جو تو نے کیا ہے اس کو بھگت. یہی تیرا اصل گھر ہے جس میں تو ہمیشہ کا ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العالمین نے جو آیت بیان کی تھی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو اس آیت کو اگر سمجھو تو اللہ رب العالمین نے اس میں بہت سنجیدہ بات کہی تھی کہ ہر ایک انسان کو مرنا تو ہے. ایک انسان مر گیا، اب اسے کامیاب کب ہونا ہے اور وہ انسان کامیاب کب کہلائے گا. دنیا میں تم کسی بھی طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن یہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی تھوڑی ہے. اصل کامیابی کا ایک معیار ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنی جنت میں داخل کر دے گا تو تم کامیاب، اور اگر تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا تو سمجھ لو کہ تم کامیاب انسانوں میں سے نہیں ہو سکتے. اور یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، کیونکہ یہ دنیا سے بڑا دھوکہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اس دنیا کے چکر میں انسان اپنی زندگی کو بھی اہمیت نہیں دے رہا ہے کہ ہماری زندگی اس طریقے سے جس طریقے سے برف پگھلتی ہے، جس طریقے سے برف کا جب چٹان ہوتا ہے، برف کی جب سلی ہوتی ہے اور وہ رکھی ہوتی ہے اور دھیرے 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 انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ برف کی سلی کب 25 کلو سے 2 کلو بچی. تو اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے جتنے ایام جتنے عرصے گوا دیے، اب وہ لوٹ کے نہیں آنے، اب وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. اب اگر ہمیں کوشش کرنی ہے تو یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ گناہ ہو گئے تو معاف کر دے، اور آخرت کی تیاری کرے جو جلد ہی آنے والی ہے. آخرت تو بالکل قریب ہے کہ جیسے سمجھو کل ہی تو ہے، اور قیامت واقعی میں کل ہی تو ہے کہ ایک انسان مر گیا، اس کی آنکھ بند، اب وہ عمل نہیں کر سکتا. اسی لیے بیان کیا گیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایک انسان کی آنکھ بند ہوئی، اب وہ عمل نہیں کر سکتا ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد نہ ہی کوئی تمہیں کھلا سکتا ہے، نہ ہی پلا سکتا ہے، نہ ہی کوئی تم حرکت کر سکتے ہو. تو ایسے اعمال کر لو کہ کم سے کم اس دنیا سے جانے کے بعد کم سے کم اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے تو ہو سکے. کم سے کم جب ہم سے قبر کے اندر سوال و جواب ہو تو ہم اس امتحان میں پاس تو ہو سکیں. اللہ رب العالمین ہم سے جو سوال و جواب کرے، کم سے کم ہم کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین کے سامنے ان سوالوں کے جواب کو تو دے سکے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. ایک انسان آج مرتا ہے تو اس کے گھر والے کل بھول جاتے ہیں. ایک شوہر آج مرتا ہے تو اس کی بیوی 2 دن 4 دن 5 دن سال بھر کے بعد اسے بھولی جاتی ہے. اس کی اولاد اسے بھولی جاتی ہے، اس کے بچے اسے بھولی جاتے ہیں. اگر کوئی نہیں بھولتا ہے تو اللہ رب العالمین وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جو ہماری شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، اس نے ایسے کیمرے لگا رکھے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور وہ ہماری ہر حرکت کو نوٹس کر رہے ہیں. ہم جو زبان سے کہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، جو دل سے کہیں، جو ہمارے دل میں ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے. ہم چہرہ چاہے جتنا بھی نیک بنا لیں،
हमारा जुब्बा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, हम दीन के जितने बड़े भी ठेकेदार बन जाएं, तुम लोगों को अपने चेहरे से तो धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तुम्हारे दिल को जान रहा है कि तुम दिल से कैसे हो, कि तुम अपना चेहरा बदल बदल के लोगों को किस तरीके से बरगला रहे हो, लोगों को किस तरीके से समझा रहे हो। तुम्हें तो दीन के लिए अपनी कुर्बानी देना था, तुम्हें तो लोगों को समझाना था, और बल्कि तुम समझा भी नहीं रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं, हमारे घर वाले हैं, जो दीनदार हैं। पता ये चला घर में बाप नमाजी है, बेटा अय्याशी कर रहा है, बेटा अगर नमाजी है तो बाप को नहीं समझा पा रहा है, अपने घर वालों की इस्लाह नहीं कर पा रहा है। तो कम से कम हमें ऐसे नहीं बनना है, हमें तो सबसे पहले अपनी तैयारी करना है और अपने लोगों को समझाना है। इन तमाम बातों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।